ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور جنت کے لوگ دوزخ والوں سے کو آواز دیں گے، پکار کر کہیں گے ان قد وجدنا، کہ ہم نے تو پا لیا، ما وعدنا ربنا، جو ہمارے پروردگار نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حقاً سچ، یعنی ہمارے پروردگار نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے بالکل سچا پا لیا ہے۔ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، اب تم بتاؤ کہ فَهَلْ وَجَدْتُمْ، کیا تم نے بھی پا لیا، ما وعد ربکم، جو تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، حقاً سچا؟ قالوا نعم، تو وہ بھی جواب میں کہیں گے نعم، ہاں۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اسی دوران ہی، اتنے میں ہی ایک منادی، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، ایک پکارنے والا ان کے درمیان پکارے گا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ جو روکتے تھے اللہ کی راہ سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں سے کجی نکالتے تھے، ٹیڑھ نکالتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ کافرون، اور آخرت کا تو وہ بالکل انکار کرتے تھے۔ وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان دونوں گروہوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی آڑ ہوگی، ایک پردے کی دیوار ہوگی۔ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر یعنی اس آڑ کی، وہ جو آڑ ہے دو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان، وہ جو ایک دیوار سی ہے پردے کی، اس کی بلندیوں پر رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون کلا بسیماہم، جو ہر گروہ کے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچانتے ہوں گے۔ ونادو، اور وہ آواز دیں گے اصحاب الجنہ، جنت والوں کو، کہیں گے ان سلام علیکم، تم لوگوں پر سلام ہو۔ لم يدخلوها، وہ جو اعراف والے ہیں وہ خود تو اس جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، وہم یطمعون، لیکن اشتیاق رکھتے ہوں گے، خواہش رکھتے ہوں گے، طمع، شدید خواہش رکھتے ہوں گے۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیری جائیں گی تلقاء اصحاب النار، دوزخ والوں کی طرف، قالو، تو کہیں گے ربنا، اے ہمارے پروردگار، لا تجعلنا مع القوم الظالمین، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ رکھنا، ہمیں ان کے ساتھ شامل نہ کرنا۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا، اور جو اعراف والے لوگ ہیں، ونادى اصحاب الاعراف، اور جو اعراف والے ہیں، رجالا، وہ آواز دیں گے ان لوگوں کو، جہنم کے ان لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کی علامت سے، ان کی نشانی سے۔ قالو، کہیں گے ما اغنا عنکم، تمہارے کوئی کام نہ آیا، کوئی تمہیں فائدہ نہ ملا، جمعکم، تمہاری جمعیت، تمہاری جماعت سے، تمہارے گروہ سے، یا جمعکم، یا جو کچھ تم نے جمع پونجی، یہ جو دولت جمع کی تھی اس سے، وما کنتم تستکبرون، اور جس پر تم لوگ تکبر کیا کرتے تھے، یا جو کچھ تم تکبر کرتے تھے، یا جن لوگوں کو تم بڑا اپنا سمجھتے تھے کہ یہ تمہیں بچا لیں گے، آج کسی نے تمہیں فائدہ نہیں دیا۔ اہؤلاء الذین اقسمتم، کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تم قسمیں کھایا کرتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے کسی صورت نہیں نوازے گا، یعنی جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ کیا یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جہنمیوں تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ ان کو اپنی رحمت کا کوئی حصہ نہیں دے گا؟ حالانکہ ان جنتیوں کو تو کہہ دیا گیا ہے ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تو تم پر کوئی خوف ہے اور نہ ہی تمہیں کوئی غم پیش آئے گا۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ،
تو پھر پکارا، یعنی یہ پکاریں گے، آواز دیں گے اصحاب النار، جہنم والے، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو آواز دیں گے، اپیل کریں گے ان سے، ان افیضوا علینا من الماء، ہم پر تھوڑا سا پانی ہی ڈال دو، او مما رزقکم اللہ، یا ہم پر وہ نعمتیں ہمیں عطا کرو جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، قالو، وہ نعمتوں میں سے کوئی حصہ ہی ہمیں دے دو، ہم تک پہنچا دو، قالو، تو وہ کہیں گے جنت والے، ان اللہ حرمہما، اللہ نے ان دونوں کھانے پینے کی، ان جنت کی نعمتوں کو، چاہے وہ کھانے کی شکل میں ہے، چاہے پینے کی شکل میں ہے، چاہے کسی بھی حوالے سے ہیں، اللہ نے حرام کر دی ہیں علی الکافرین، کافروں پر۔ یعنی دنیا میں تو کافر بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں وہ رزق میں شامل نہیں ہو سکیں گے، اللہ نے ان کے لیے حرام کر دیا۔ ان کے لیے الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تماشا اور کھیل بنا لیا، وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں مبتلا رکھا، ان کے لیے کہاں اب آخرت میں رزق ہوگا۔ فرمایا فالیوم ننساہم، لہٰذا ہم ان کو آج کے دن ہم انہیں نظر انداز کر دیں گے، کما نسوا لقاء یومہم ھذا، جیسا کہ انہوں نے اس دن کی ملاقات، قیامت کے دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا تھا، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور جیسا کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے اور ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ، اور ہم لے آئے ہیں ان کے پاس، بے کتاب، ایک کتاب، فصلناہ علی علم، جس میں ہم نے ہر چیز کی تفصیل علی علم، علم کی بنیاد پر بتا دی ہے، ہدم و رحمتن، جو منبع ہدایت ہے، و رحمتن، اور منبع رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آتے ہیں یا ایمان لے آئیں گے۔ حل ینظرون الا تأویلہ، یعنی یہ کافر اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اللہ نے جنت کا، جہنم کے جو واقعات ہیں، تفصیلات ہیں، وہ بھی فرما دیے۔ حل ینظرون الا تأویلہ، اب یہ کافر اس آخری انجام کے سوا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ یوم یأتی تاویلہ، حالانکہ جس دن وہ آخری انجام، تعویل، اس کی حقیقی شکل ان کے سامنے آ جائے گی، یقول الذین نسوہ من قبل، یقول الذین، تو وہ لوگ کہیں گے، الذین نسوہ، جو اس کو جنہوں نے اس کو بھلا دیا تھا، من قبل، اس سے پہلے، قد جاءت رسل ربنا، تو یہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا، ہمارے پروردگار کے پیغمبر آئے تھے، بالحق کی، سچی خبریں لا کر، سچی خبریں لے کر آئے تھے۔ فہل لنا من شفعاء، تو اب کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں، کوئی ہے جو ہماری سفارش کرے، فیشفع لنا، کہ وہ ہماری سفارش کریں، فہل لنا من شفعاء، کیا ہمارے کوئی سفارشی ہیں، فیشفع لنا، جو ہماری سفارش کریں، او نردو، یا کم از کم دنیا کی طرف واپس لوٹائے جائیں، فنعمل، تاکہ ہم عمل کریں وہاں جا کر، غیر الذی کننا نعمل، اس کاموں سے ہٹ کر جو ہم پہلے کیا کرتے تھے۔ قد خسروا انفسہم، حقیقت تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال چکے، وضل عنہم، اور ان سے سب کچھ رل گیا، تو ان سے سب کچھ برباد ہو چکا، ما کانوا یفترون، جو یہ گمان کی افترا کیا کرتے تھے، گھڑا کرتے تھے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یقیناً تمہارا رب تو وہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی، فی ستۃ ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یغشی اللیل النہار، وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے،
یطلبہ حثیثاً، جو تیز رفتار سے چلتی ہوئی ہوتی اس کو پکڑتی ہے، دبوچتی ہے۔ والشمس والقمر، اور اسی اللہ نے سورج اور چاند، والنجوم، اور تارے تخلیق فرمائے ہیں، بامرہ، اپنے حکم سے۔ والشمس والقمر والنجوم، اور سورج اور چاند اور ستارے، مسخرات، جو سب مسخر ہیں، کنٹرولڈ ہیں، رام ہیں، بامری، اس کے حکم کے آگے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو، غور سے سن لو، اسی اللہ ہی کا ہے الخلق، تخلیق کرنا، یہ پیدا کرنے کا معاملہ بھی اللہ کا ہے، والامر، اور حکم دینا، دنیا کے نظام کو چلانا، یہ بھی اللہ کا ہے۔ تبارک اللہ، بہت برکت والی ذات ہے اللہ کی، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ادعو ربکم، تم سب پکارو اپنے پروردگار کو، تضرعا، عاجزی کے ساتھ، وخفیۃ، اور چپکے چپکے، تم سب اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ اور چپکے چپکے پکارا کرو۔ انہ لا یحب المعتدین، بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا تفسدوا فی الارض، اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ، اور زمین میں فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحہا، اس کی اصلاح کے بعد۔ وادعوہ خوفا وطمعا، اور اسی اللہ کو پکارا کرو خوف کی حالت میں اور امید کی حالت میں، یعنی اس طرح پکارو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، یقیناً اللہ کی رحمت تو محسنین کے قریب ہے، ان بندوں کے جو احسان کی روش رکھنے والے ہیں، اللہ کی رحمت ان کے بہت قریب ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہی اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشراً، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے آگے۔ اور وہی اللہ ہے جو اپنی رحمت یعنی بارش کے آگے آگے ہوائیں بھیجتا ہے، حتی اذا اقلت سحابا، یہاں تک کہ جب وہ اقلت اٹھا لیتی ہیں، سحاباً، بادلوں کو، یعنی وہ ہوائیں جب اٹھا لاتی ہیں بڑے بڑے سحاباً ثقالاً، بڑے بڑے بھاری بادلوں کو، سکناہو، تو ہم ہنکا لے جاتے ہیں، لبالدن، یعنی اس بادل کو، اس بھاری بھاری بادل کو ہم ہنکا لے جاتے ہیں، لبالدن میتن، کسی مردہ زمین کی طرف، فانزلنا بہ الماء، تو اس کے ذریعے سے ہم ہی نازل کرتے ہیں الماء، پانی، فاخرجنا بہ من کل الثمرات، اور اس کے ذریعے سے ہم ہی تو نکالتے ہیں مختلف قسم کے پھل، کذالک نخرج الموتیٰ، اس طرح ہم مردوں کو بھی نکالیں گے، یعنی زندہ کر کے، لعلکم تذکرون، تو یہ ساری باتیں تمہارے سامنے ہوتی ہیں، یہ نصیحتیں تمہیں کی جاتی ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم سبق حاصل کرو، نصیحت عکس کرو۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اور جو زمین اچھی ہوتی ہے، یخرج نباتہ، تو اس کی پیداوار سامنے آتی ہے، بإذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ والذی خابوسا، اور جو زمین خراب ہو گئی، لا یخرج الا ناکدا، تو اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ کذالک نصرف الآیات، اس طرح ہم نشانیوں کو پھیرتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، لقوم یشکرون، ان لوگوں کے لیے جو قدر کرتے ہیں۔ اب انبیاء کے قصے شروع ہو رہے ہیں۔ فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو
اس کی قوم کے پاس بھیجا، یعنی ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، مجھے تو سخت اندیشہ ہے تم لوگوں کے بارے میں، عذاب یوم عظیم، تم لوگوں پر مجھے اندیشہ ہے ایک بہت زبردست دن کے عذاب کا۔ قال الملأ من قومه، تو ان کی قوم کے سرداروں نے کہا انا لنراک، ہم تو یقیناً تمہیں دیکھتے ہیں فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں۔ قال یا قومی لیس بی ضلالہ، حضرت موسیٰ نے جواب دیا یا قومی اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، مجھے کوئی گمراہی نہیں لگی، میں کسی گمراہی میں مبتلا نہیں ہوں، ولکنی رسول، مگر ارے حقیقت یہ ہے کہ میں تو رسول ہوں، کہاں گمراہی اور کہاں رسول، ارے میں تو رسول ہوں من رب العالمین، تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، وعالم من اللہ، اور میں اللہ کی طرف سے ایسی باتیں جانتا ہوں ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے۔ اواعجبتم، اور کیا تمہیں تعجب ہے، تمہیں یہ عجیب لگتا ہے، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، جو تم میں سے ہے، یعنی تمہیں تعجب اس بات پر ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت ایک ایسے آدمی کے ذریعے تم تک پہنچی ہے جو خود تم ہی میں سے ہے۔ لینذرکم، یہ نصیحت اس کے پاس آئی ہے کہ وہ تمہیں خبردار کرے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم بچ جاؤ برے عمل سے اور اس کے نتیجے میں برے عذاب سے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم ہو، جنت کے مستحق ہو جاؤ۔ فَكَذَّبُوهُ، پھر بھی ان لوگوں نے کذبوہ، اس رسول کو، حضرت نوح کو جھٹلا دیا، فَأَنْجَيْنَاهُ، تو ہم نے اس کو یعنی حضرت نوح کو تو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو بھی جو ان کے ساتھ تھے، فِي الْفُلْكِ کی کشتی میں، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے۔